تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگاڑنے نہیں دے گا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ بے شک آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کے رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتے ہیں، سازشیں ناکام ہو جاتی ہے، غلامی حکمت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگو ہو جاتے ہیں اور ہر ماز پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ لالچ انسان کو غدار بناتی ہے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، حرص و لالچ نفس انسان کو غدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ روسی کہاوت ہے، ملاقات کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں، ایمان پر ڈالیں۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کے سب سے پاکیزہ عورت نے پردہ کیا تھا۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیں۔ فرمان مصطفیٰ، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و فکر گھیر لے اس سے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، فرصت کی اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتی ہے، تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو، آمین۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائیں۔ پریشان ہونے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والا ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فریبیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دیکھ کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کیوں نہ آئے یقین دعاؤں پر، گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں میں۔ کھیل کا آخری راؤنڈ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، بطور قوم اگر ہم مضبوط اور محتاط رہیں تو فتح انشاءاللہ قوم کی ہوگی۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسے تو جاہلوں کے پاس بھی ہے۔ وقت اپنے اصولوں پہ ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ اپنے دل کو درست کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے رہتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ چینی کہاوت، اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے بہتر ہے کہ موم بتی جلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ یا اللہ، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ جب میں مشکل وقت میں اپنے اثاثے بیچ رہا تھا تو میرے بھائی اور دوست خرید رہے تھے، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ راہ نہیں۔ بے شک رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ بے شک لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دیکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔